إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے قیامت کی ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ قیامت سے پہلے فتنے ظاہر اور عام ہو جائیں گے، فتنوں کا غلبہ ہوگا۔ ایک اور روایت کے لفظ ہیں وَتَكْثُرُ الْفِتَنُ، فتنوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے عام غالب ہونے اور ان کی تعداد کے زیادہ ہونے کی وضاحت کچھ اس طرح سے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک اونچی جگہ یا اونچی عمارت کے اوپر چڑھے
اور آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم، یقیناً میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ تمہارے گھروں میں اس طرح سے گر رہے ہیں کوقع القطر، جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ بارش جب آتی ہے تو اس کے قطروں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے، اور جس جگہ کے اوپر بارش ہوتی ہے اس ساری جگہ کو بارش اپنے زیر اثر کر لیتی ہے اور وہ جگہ بارش سے متاثر ہوتی ہے۔ تو فتنوں کی کثرت کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا، اور یہ کہ وہ فتنے کس قدر غالب ہوں گے، عام ہوں گے، ظاہر ہوں گے، ان کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ ایک ایمانی بصیرت رکھنے والا اور ادنا سا دینی شعور رکھنے والا مسلمان اس وقت دیکھ سکتا ہے کہ فتنوں کی تعداد کس قدر بڑھ رہی ہے، اور روز بروز فتنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، زبیر بن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے آ کر حجاج بن یوسف کے مظالم کا ذکر کیا کہ حجاج کی طرف سے ہمیں فلاں فلاں ظلم سہنے پڑ رہے ہیں۔ اس بات کو آ کر ان کے سامنے شکوہ کیا تو حضرت انس نے فرمایا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، تم صبر کا مظاہرہ کرو کیونکہ تمہارے اوپر جو آئندہ زمانہ آنے والا ہے وہ اس زمانے سے زیادہ برا ہوگا۔ آنے والے وقت میں اس وقت سے زیادہ فتنے ہوں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ جب تک دنیا میں ہو، دنیا سے کوچ نہیں کرتے، رحلت نہیں کرتے، اس وقت تک دنیا کے اندر یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ آنے والا دور فتنوں کے حوالے سے پچھلے دور سے زیادہ برا ہوگا۔ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر آنے والے وقت کے اندر، دور کے اندر، پچھلے دور وقت کی بنسبت فتنوں کی بہتات ہوگی، اس کی کثرت ہوگی۔ فتنوں کے غلبے اور ان کی تعداد کے زیادہ ہونے کا سن کر کوئی مسلمان مایوس نہ ہو جائے، نا امید نہ ہو جائے کہ فتنوں سے اب تو بچنا ممکن نہیں ہے، بلکہ فتنے اگر بیماریاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بیماریوں کا علاج اور ان کی شفا بھی رکھی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا بھی اللہ نے اتار دی، علاج بھی اس کا اتار دیا ہے۔ علمہ من علمہ، جس کو اس بیماری کا علاج معلوم ہوگا اس کو معلوم ہوگا، وجہلہ من جہلہ،
اور جسے اس بیماری کی شفا علاج معلوم نہ ہو سکا اسے معلوم نہیں ہو سکے گا، ورنہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے علاج اور اس کی شفا نازل نہ فرمائی۔ اگر یہ فتنے بیماریاں ہیں تو ان کی شفا یابی اور ان کا علاج وہ بھی کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، جو شخص اپنے دین اور ایمان کو فتنوں سے بچانے کے لیے مخلص ہو، اور جو بندہ اپنے دین ایمان کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے گا، اللہ عز و جل ضرور اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کو کسی فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ، ان کی ایک حدیث کی کتاب مسند الشامیین، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، وانما الحلم بالتحلم، اور بردباری اختیار کرنے سے آتی ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں نا، غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے، بردباری اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے، قوت برداشت اس کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان کے اندر حلم، بردباری اور قوت برداشت کی خوبی پیدا ہو۔ وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُؤْتَ، اور فرمایا جو انسان خیر کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ، اور جو بندہ شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شر اور فتنے سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے بہت سارے ایسے اسباب ذکر کیے ہیں، بیان کیے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے بندہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان میں سے خاص طور پر دور حاضر کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم سبب جو ہمارے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہوگا وہ یہ ہے، اگر کوئی مسلمان، کوئی بندہ مومن خود کو فتنوں سے نجات دینا چاہتا ہے اور فتنوں کی بری تاثیر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا، دین کے اوپر ثابت قدمی۔ جو بندہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالی کے حکم سے، وہ انسان فتنوں سے بچا رہے گا۔ دین کے اوپر ڈٹ جانے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دین کے اوپر ڈٹا ہوا ہو، استقامت بھی اختیار کی ہوئی ہے، ثابت قدم بھی ہے، اور اللہ رب العالمین پھر بھی اس کو کسی فتنے کے اندر ڈال دے، کسی شر کے اندر ڈال دے، ایسا نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے لیے خود یہ سبب بیان فرمایا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، خوش نصیب ہے وہ، سعادت والا ہے، خوش بخت ہے وہ انسان، لمن جنب الفتن، جسے فتنوں سے اللہ نے بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ ہماری سوچ غلط ہے، ہماری سوچ متاثر ہو چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جس کو پیسہ مل جائے، جس کو دنیا کا سٹیٹس، وقار، دنیا کی جائیدادیں سب کچھ مل جائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خوش نصیب وہ ہے، خوش قسمت وہ ہے جس کو اللہ نے فتنوں سے بچا لیا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَا مَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، اور جس بندے کو آزمایا گیا، فتنوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا، فصبر، اس نے فتنوں کے دور میں، آزمائش کے دور کے اندر صبر کیا، ڈٹا رہا، ثابت قدم رہا، استقامت کا مظاہرہ کیا، فواہن،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اس کی تو واہ واہ ہے، اور کیا ہی خوب انسان ہے وہ کہ جس کو آزمایا گیا، فتنوں کا سامنا اس کو کرنا پڑا، لیکن اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس فتنے کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا، علیک بالصبر، ابو ذر جس فتنے کا ذکر میں کر رہا ہوں اس فتنے کے دور اور زمانے کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، ڈٹے رہنا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، استقامت اختیار کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ دین کے اوپر استقامت، ثابت قدمی خاص طور پر دور حاضر کے اندر فتنوں سے بچاؤ کا ایک بڑا اہم اور ضروری ذریعہ ہے۔ آج مجھے اور آپ کو دین کے اوپر استقامت اختیار کر کے، دین پر اپنے آپ کو ثابت قدم کر کے فتنوں سے بچانے کی بڑی ضرورت ہے۔ فتنے لوگوں کے ایمان کو، لوگوں کے دین کو، اور اسی طرح سے لوگوں کی صلاحیتیں کیا ہو گئی، لوگوں کا عقل و شعور کیا ہو گیا، ان کو لپیٹ کے اندر لے رہے ہیں، اور لوگ بھی دھڑا دھڑ فتنوں سے متاثر ہوتے رہے۔ اس قسم کے حالات کے اندر دین کو سمجھنے کی، دین کا فہم اور علم حاصل کرنے کی، اور پھر اس کے اوپر استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب لوگ فتنے کی دلدل کے اندر دھنس رہے ہو، جب لوگ شر اور فتنے کی کھائی کے اندر گرتے جا رہے ہو، اور فتنے آہستہ آہستہ ان کو اپنی لپیٹ کے اندر لے رہے ہو، اس وقت دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنے کی ذمہ داری کے اندر اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، استقامت کس چیز پر، کن کاموں کے اوپر استقامت اختیار کریں؟ سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید کے اوپر استقامت، ایمان کے اوپر استقامت، یقین کے اوپر ثابت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کفر و الحاد، بے دینی کی چلنے والی آندھیاں ہمارے ایمان کو اڑا کر لے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ شرک و بدعات کے ریلے ہمارے عقیدہ توحید کو بہا کر لے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ شکوک و شبہات ہمارے ایمان کو متزلزل کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ معاشی مسائل، زندگی کے دیگر مسائل اور معاملات ہمارے دین کو ڈگمگا کر رکھ دے اور ہمیں ہمارے دین سے محروم کر دے، بلکہ ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ کفر و الحاد کی آندھیاں چلے، بے دینی کی دعوت عام ہو، تب بھی استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہونا ہے۔ شرک اپنے شرک کو لے، اہل شرک اپنے شرک کو لے کر، اہل بدعت اپنی بدعات کو لے کر ہمارے دین، ہمارے عقیدے کے اوپر یلغار کرنے کی کوشش کرے، تب بھی ہم استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے۔ سلف صالحین کا جو منہج ہے عقیدہ کے حوالے سے، ایمان کے تعلق سے، اس منہج کے اوپر بھی استقامت اختیار کرنے کی اشد ضرورت۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں، کلمہ پڑھنے والے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر اس کے خون کو بھی حلال سمجھ لیا جائے اور اسی طرح سے اس کے قتل کو بھی اپنے اوپر ضروری سمجھ لیا جائے۔ مسلمان ممالک کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانا، دہشت گردی پھیلانا، مسلمان حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں، یہ ان کا منہج نہیں ہے عقیدہ ایمان کے معاملے میں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمارے اسلاف کا یہ منہج بھی ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان
ان دونوں کو آپس میں ایسے ثابت کیا جائے جیسے دو حریف ہوتے ہیں، مد مقابل ہوتے ہیں، اور ایک کے فضائل کو بیان کرنا، ان کے اندر غلو کرنا اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں۔ فضائل اہل بیت کے اعتراف اور ان کو بیان کرنے کا یہ معنی نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بد زبانی کی جائے، اور صحابہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ، یا تمام اہل بیت ان کی گستاخی کی جائے اور ان کی بے ادبی کی جائے۔ ہمارے اسلاف میں منہج رہا ہے اور اس سلسلے میں ان کا طریقہ رہا ہے، تمام کے تمام رسول اللہ کے اصحاب، چاہے ان کا تعلق آپ کے اہل بیت سے ہو یا دیگر اصحاب، سارے کے سارے محترم ہیں اور اسی طرح سے لائق ادب ہے، لائق احترام ہے، لائق محبت ہے۔ اب کوئی شخص پتہ نہیں وہ شہرت کا بھوکا، پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے، وہ امت کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے صحابہ کے اوپر زبان درازی کرے، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا ایمان ایسا کمزور، ہم اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ عقیدہ ایمان کے اوپر استقامت دکھائیں، یقین کے اوپر اسلام کی حقانیت پر بھی یقین ہو، قرآن کی حقانیت پر بھی یقین ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث، ان کے اوپر بھی یقین ہو، اور اسلام کی سربلندی، اسلام کا غلبہ، کفر کی مغلوبیت، شرک کی شکست، اس کے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین متزلزل نہ، اس کے اوپر بھی استقامت۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مومن بندہ قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں فیما کنتا، کس چیز میں تھا، کس طریقے کے اوپر زندگی گزار کر آیا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ اس سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کنت فی الاسلام، میری تو ساری زندگی اسلام کے اندر گزری، میں اسلام کے اوپر تھا۔ حدیث طویل ہے، فرشتے اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اے اللہ کے نیک بندے، تو دنیا میں یقین کے اوپر تھا، وعلیہ مت، اور یقین کے اوپر تو ڈٹا رہا یہاں تک کہ تیری موت بھی یقین کے اوپر ہو، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تجھے اللہ قیامت کے دن اسی یقین کے اوپر کھڑا کرے گا۔ یقین کے اوپر استقامت، شکوک و شبہات بندے کے یقین ایمان کو کمزور کر دے، متزلزل کر دے، یہ چیز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ زندگی بھر یقین کے اوپر تھا، حتیٰ کہ تیری آخری سانس وہ بھی یقین کے اوپر، تیری موت یقین کے اوپر۔ اور جو برا آدمی ہے اس سے بھی سوال کیے جاتے ہیں، حدیث طویل ہے، آخر میں جا کر فرشتے کہتے ہیں علی الشق کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اے برے اعمال کر کے آنے والے، تو نے شک کی حالت میں زندگی گزاری، شکوک و شبہات نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑا، وعلیہ مت، اور اسی شک کے اوپر تیری موت ہوئی، اور انشاءاللہ اللہ تجھے اسی شک کے اوپر کھڑا کرے۔ دعویٰ ایمان کا ہو، پتہ نہیں جی اللہ ہے کہ نہیں ہے، دعویٰ ایمان کا ہو، پتہ نہیں اسلام حق ہے یا باطل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، دعویٰ ایمان کا ہو اور بندہ قرآن کے بارے میں دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی عقائد مسلم عقائد، ان کے بارے میں اس کا ایمان یقین متزلزل ہو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سائنس کی ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی اس وقت اپنے عروج کے اوپر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے جو ایمانیات ہیں ان کے بارے میں ہم شک کرنا شروع کر دیں؟ قرآن سے ہمارا ایمان اٹھ جائے، رسول اللہ کے فرامین کے اوپر سے ہمارا یقین ختم ہو جائے۔ سائنس کی ترقی
اور ٹیکنالوجی کے عروج کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے نزدیک ساری سائنس غلط ہو سکتی ہے، ساری دنیا کے سائنسدان غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا مسئلہ، نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر استقامت ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جس کے اوپر استقامت ہو وہ ہے عبادت کے اوپر استقامت، خصوصاً جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ہم نے ثابت قدمی اختیار کرنی۔ جس عبادت اور نیکی کی اللہ نے مجھے آپ کو توفیق دے رکھی ہے، لوگوں کو دیکھ کر اس عبادت کو چھوڑنا نہیں۔ اتنے سارے لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، میں کیوں کروں؟ یہ ایک مومن کا مزاج نہیں ہوتا ہے۔ مومن تو جب دیکھتا ہے کہ اتنے سارے لوگ وہ عبادت نیکی کے کام سے محروم ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے اوپر استقامت بھی عطا فرمائی۔ مومنانہ سوچ پیدا کرے اپنے اندر، دنیا پرستوں والی سوچ پیدا نہ کرے۔ آج ہماری سوچ دنیا پرستوں کی طرح ہوتی جا رہی ہے، کسی عبادت نیکی کے اندر دنیاوی فائدہ نظر آئے اس میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، اور دنیاوی مفاد جہاں پر نہیں ملتا ہے ہم کہتے ہیں جی چھٹو جی، اس کو کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا کہ ہم نے سارا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ دنیا کے اندر لینے، آخرت کے لیے ہم نے کوئی بچا کر لے کر نہیں جانا۔ ایمانی سوچ پیدا کرو، ایمانی فکر۔ لوگ اگر عبادت سے روز بروز دور ہو رہے ہیں، نیکیاں چھوڑ رہے ہیں، تو ہم بھی چھوڑ دیں۔ ڈٹ جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مزید نیک اعمال کی توفیق مانگو۔ اور جو لوگ عبادت کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، نیکی کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کو بیار و مددگار بھی چھوڑتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان مشرکین کو کہہ دیجئے بے شک میرا حامی اور ناصر وہ اللہ ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل کی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ رب نیک لوگوں کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا ہے، نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بیار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ سورہ یوسف انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو اللہ سے ڈر جائے اور صبر کرے، اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ عبادت کے اوپر استقامت، نیکی کے اوپر استقامت، اور رسول اللہ کے فرمان یاد رکھو، اگر ہم لوگ اس دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر، کہ جب لوگ عبادت سے، نیکی سے جی چرا رہے، منہ موڑ رہے ہیں، اگر ہم نیکی عبادت کے اوپر ڈٹ گئے، ثابت قدمی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر بھی بڑا رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم کے اندر، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ فتنوں کے دور کے اندر، فساد کے دور کے اندر، جب قتل و غارت کا دورہ ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قتل و غارت کے زمانے میں، فتنوں کے دور کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کا اجر ایسے ہے جیسے ایک بندہ مکہ چھوڑ کر میری طرف مدینہ میں ہجرت کر دیا۔ اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے اس کے اوپر۔ اس لیے عبادات کے اوپر، خصوصاً فرائض کے اوپر استقامت، فرض نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوٹے، گرمی، سردی، بارش، موسم صحیح ہے اور اسی طرح سے بندہ تندرست ہے، بیمار ہے، کسی بھی حالت میں فرض نماز نہ چھوٹے، فرض عبادات کو ترک نہیں کرنی۔ اور تیسری چیز جس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے وہ ہے حرام سے بچنے پر استقامت اختیار کرنی، حرام کو حرام سمجھنے پر استقامت اختیار کرنی۔ آج لوگ کئی چیزوں کو حلال، ایسا ایسا حلال سمجھتے جاتے ہیں، اسلامی نام دے کر، حلال کا لیبل لگا کر۔ ہم مسلمانوں کا مسئلہ بھی یہی ہے،
ہم ظاہر سے بڑا دھوکہ کھاتے ہیں. بینکاری کے شعبے سے جو وابستہ افراد ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ ہم تو یہاں پر پورا کھاتا ہی سود پہ چلاتے ہیں، کبھی انٹرسٹ کا نام دے کر، کبھی بچت سیونگ کا نام دے کر، کبھی جو ہے نا مارک اپ کا نام دے کر وغیرہ وغیرہ، کبھی لوگوں کو دھوکے کے اندر ڈالتے ہیں کہ ہم تمہارے پیسے کے ساتھ آگے تجارت کرتے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ اس طرح سے ہمارے جال میں نہیں آتے تو کیا نام رکھ دیا؟ اسلامی بینکنگ، اسلامی بینکاری. نام اسلامی ہے اور اس اسلامی نام کے تحت اس کے نیچے سارے کے سارے سودی معاملات چل رہے. ہم بڑے خوش ہو گئے، یہ اسلامی بینک ہے، یہ غیر اسلامی بینک ہے. اب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اب شاید آئندہ اسلامی موسیقی بھی آنے والی ہے. حلال شراب تو لوگوں نے متعارف کروا دی. شراب جی وہ حرام شراب ہے، ہم اس کی بات نہیں کریں، ہم حلال شراب کی بات کریں. عجیب بات ہے، شراب بھی ہو اور حلال بھی ہو، حلال کا نام لگا دیا. ناجائز تعلقات نہیں، یہ لڑکا لڑکی آپس میں رضامند ہے، ان کے تعلقات ناجائز نہیں ہیں، ان کی دوستی بالکل جائز اور بالکل حلال ہے کیونکہ رضامند ہے. اسلامی کا نام لگا دو، حلال کا نام لگا دو، ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں. بڑے لوگوں نے دھوکے دے رکھے ہیں. ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. فلاں سود لے لے کر، سودی لین دین کر کر کے وہ کوٹھیوں پہ کوٹھیاں بنا رہے، وہ کاروبار بڑھاتا جا رہے، وہ فیکٹریوں کی فیکٹریاں لگا رہے، وہ جائیدادیں بناتے جا رہے. اور میں ابھی تک مولوی صاحب کی بات کے پیچھے کھڑا ہوں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا سود کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. یہ مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. لوگوں کا سودی لین دین کر کے یہ جو دنیاوی طور پر ظاہری ترقی ہے، میں اس سے دھوکہ کھا جاؤں اور سودی لین دین کے ذریعے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے پر تیار ہو جاؤں، یہ کہاں کی عقل بندی ہے؟ اور آج کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی دور جدید کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ماڈرن دور ہے. مولوی صاحب 21ویں صدی ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی، آپ ابھی تک سود کو حرام کہہ رہے. دنیا نے اتنی ترقی کر لی، پتہ نہیں کون کون سے سیاروں تک سائنسدان پہنچ گئے، اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر لی، آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بے پردہ ہو کر بھی نکلنا چاہیے. کیا سائنس کی ترقی، دنیا کے چاند پر پہنچ جانے کا مطلب یہ ہے جو چیز کل تک اسلام کے اندر حرام تھی آج اس کو حلال کر دیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں. اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، سود ہو، رشوت ہو، سودی معاملات، لین دین، مرد عورت کے ناجائز تعلقات، شراب، موسیقی، گانا بجانا، آلات موسیقی، زنا و بدکاری، یہ کل بھی حرام تھے، آج بھی حرام ہے. 21ویں صدی کیا ہم کہتے 50ویں صدی آ جائے تب بھی یہ کام حرام رہے. استقامت پیدا کرو. فلاں نے یہ کام کر لیا، اتنی ترقی کر لیا، کر گیا وہ، ہم ابھی تک نہیں کھڑے. لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے پر تیار ہو جائے گے، حرام کام کرنے شروع کر دیں گے. فلاں نے ایسے کیا، میں کیوں ایسے نہ کروں؟ فلاں نے اگر ایسے کیا ہے تو وہ اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے اور تم اپنے عمل کے خود جواب دہ ہو. وہاں پر یہ دلیلیں کام نہیں آئیں گی. میں نے لوگوں کو دیکھا تھا، میں نے ایسے کر لیا تھا، یہ دلیل پر ہے قبر کے اندر کون دے گا؟ کافر منافق یہ دلیل دے گا قبر کے اندر. جب اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون، تیرا دین کون سا، تیرے نبی کون ہے، ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں لا ادری کنت اقول، میں افسوس میں نہیں جانتا ہوں، میں نے جیسے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا میں بھی ویسے ہی کہتا تھا. یہ کافر اور منافق کا جواب ہوگا قبر کے اندر. مومن اللہ کا فرما بردار، رسول اللہ کا مطیع، یہ اس کا جواب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے زندگی اس طرح سے نہیں گزاری. کبھی حرام کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی ناجائز چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. استقامت پیدا کرو حرام سے بچنے پر، کمائی کے ناجائز ذرائع ان سے بچنے پر بھی ثابت قدم رہو.
حرام معاملات، حرام لین دین، ان سے اپنے دامن کو پاک رکھنے کے اوپر ڈٹے رہو. پوری دنیا حرام لین دین کرنا شروع کر دے، ہماری استقامت ایسی ہونی چاہیے ہم اکیلے ڈٹ کر کھڑے ہو یہ حرام ہے اور میں حرام کام نہیں کروں. کیا اس طرح کی سوچ ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے ہمارے اندر سوچ. چند ٹکوں کا لالچ لے کر بینک کا نمائندہ آ جائے، ہم پورا اپنا کاروبار اس کو سود کے اوپر ملا دیتے. جی آپ کو ہم 1 لاکھ کے اوپر 10,000 روپے آپ کو جو ہے نا منافع دیں گے، آپ کو مار کر دیں گے. لالچی بن جائے بندہ، حرام کام کرنے کے اوپر تیار ہو جائے، یہ استقامت نہیں. اللہ تعالیٰ کے استقامت مطلوب ہے. حرام خواہشات سے بچنے پر بھی استقامت اختیار کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتایا کہ جو دل، انسان کا جو دل فتنوں سے متاثر ہوتا ہے وہ دل ایسا بن جاتا ہے لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، اسے نیکی کا پتہ نہیں چلتا ہے، برائی کا اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. الا ما اشرب من ہوا، سوائے اس خواہش کے جو اس کے دل کے اندر ڈال دی گئی. حرام خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسا دل جس کے اندر حرام خواہشات کی محبت ہو وہ دل فتنوں کی آماجگاہ ہوتا ہے. اس لیے حرام خواہشات سے بچنے پر بھی ثابت کرنی اختیار کرو. یہ کوئی دلیل نہیں ہے میں صبر نہیں کر سکتا، مجھ سے صبر نہیں. کیا تو نے مخلص ہو کر صبر کیا حرام خواہشات سے بچنے کے لیے؟ اپنے رب سے گر گرا کر مدد مانگی، اللہ سے دعا کیا تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے مجھ سے صبر نہیں ہوتا. صبر ہو سکتا ہے اگر ہم صبر کرنا چاہیں، حرام خواہشات سے ہم بچ سکتے ہیں اگر بچنا چاہیں. اصل بات یہ ہماری نیت ہی نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے. بہانے بنا بنا کر ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے لیتے ہیں. ہماری نیت ہی نہیں ہے حرام سے بچنے کی، حرام کمائی سے بچنے کی، حرام اور ناجائز ذرائع سے بچنے کی، حرام خواہشات سے بچنے کی. ہماری نیت ہی نہیں ہوتی. ہماری نیت ہے اور ہم مخلص ہوں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے گر گرا کر دعائیں کریں، یا اللہ میں تو اس حرام سے بچنا چاہتا ہوں، اب تو ہی مجھے اس سے بچا لے. اللہ کی قسم اللہ اس بندے کو حرام سے بچائے. آگے سے ہم کیا دلیل دیتے؟ سارے ہی ایسے کرتے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہوگی. اللہ کی قسم آج بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے میں نے حرام سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ ہمارا مزاج ہی وہ حرام کو قبول کرنے والا بن گیا. ہمیں ساری دنیا ہی حرام کام کرنے والی نظر آتی ہے. استقامت اختیار کرو، لوگوں کے پیچھے نہ بھاگو. پوری مارکیٹ بھی ایسے کر رہی ہے، مولوی صاحب یہ کام کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ سارے بازار والے یہ کام کر رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں. حلال وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا، اور وہ چیز، وہ کام حرام ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا. تم ایک مارکیٹ کی بات کرتے ہو، تم ایک بازار کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہو، ساری دنیا کے لوگ مل کر وہ کام کریں جو کام اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، تب بھی وہ حلال نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے سلف صالحین کے منہج کے مطابق اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کو سمجھنا، اس کے اوپر استقامت، شریعت کا علم حاصل کرنے کے اوپر ثابت قدمی ہونی چاہیے. نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، لوگوں تک دین کی دعوت، بھلائی کے پیغام پہنچاؤ، اس کے اوپر بھی ثابت قدمی اختیار کرو. اپنے نفس کی اصلاح، نفس کا محاسبہ، تزکیہ نفس، اس کے اوپر بھی ثابت قدمی اختیار کرو، استقامت اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح، تربیت، اس کے اوپر بھی استقامت اختیار کرو. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے میں تھک گیا اپنی اولاد کو کہہ کر، مجھ سے نہیں ہوتی یہ تربیت. آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے. اس ذمہ داری سے اس قسم کی باتیں کر کے ہم فرار نہیں ہو سکتے. استقامت، دین کے اوپر استقامت اب ہم اختیار کریں گے، فتنوں کے دور میں ثابت قدمی اختیار کریں گے.
اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ جس کے بارے میں ہم شروع سے بات کر رہے ہیں وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے گا. جب فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے اللہ ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے گا. اس کے علاوہ فتنوں کے دور میں استقامت اختیار کرنے کے اوپر اللہ نے اجر بھی بڑا رکھا ہے, ثواب بھی بڑا رکھا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ کام تو بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے کام مشکل ہے, لیکن جو بندہ یہ کام کر لے اللہ کی توفیق سے اس کے اوپر اجر بھی بہت زیادہ ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے کے ایام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان فتنوں کے ایام کے اندر صبر کرنا, ثابت قدمی اختیار کرنا, دین کے اوپر ڈٹ جانا وہ ایسے مشکل ہوگا جیسے بندہ ایک آگ کا انگارہ اپنی مٹھی کے اوپر بند کر لے یا اپنی ہتھیلی کے اوپر لے. مشکل ہے, لیکن اگلی بات سنیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دور کے اندر, اس زمانے کے اندر جو بندہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 بندوں کے عمل کا اجر و ثواب عطا فرمائے. 50 بندوں کے عمل کا اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا. دین کے اوپر چلنا اس وقت اس دور کے اندر, ثابت قدم رہنا, ڈٹے رہنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اس تھوڑی سی مشکل کو اگر برداشت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے 50 بندوں کے اجر جتنا ہمارے لیے اجر بھی رکھا ہے. ایک طرف ہمارا عمل ہوگا, دوسری طرف 50 بندے کا عمل ہوگا, جتنا اجر ان کو ملے گا ہمیں اس اکیلے عمل کے اوپر 50 بندوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے قبر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں قول ثابت لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا. صحیح بخاری کی روایت, رسول اللہ نے خود فرمایا نزلت فی عذاب القبر, یہ جو آیت ہے یہ قبر کی آزمائش کے بارے میں نازل ہے. اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جب سوال کیے جائیں گے زبان کو لڑکھڑانے نہیں دے گا. جس قدر دنیا کے اندر دین پر استقامت ہوگی اللہ قبر کے اندر استقامت عطا فرمائے گا. اور صرف یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن جب پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا اللہ رب العالمین وہاں پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا کہ جب کئی لوگوں کے قدم لڑکھڑا جائیں گے, کئی لوگ پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے ڈگمگا جائیں گے اور ایسے ڈگمگائیں گے کہ بعض تو وہ ہوں گے جو جہنم کے گڑھے کے اندر گر جائیں گے. اللہ رب العالمین وہاں پر اپنے اس مومن بندے کے قدموں کو نہ لڑکھڑانے دے گا نہ ڈگمگانے دے گا کہ جو انسان دنیا کے اندر اللہ کے دین کے اوپر ڈٹ کر کھڑا رہا. صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, آپ نے فرمایا تجری بہم اعمالہم, پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ان کے اعمال لے کر اڑ رہے ہوں گے. اعمال کی وجہ سے سپیڈ رفتار کے اندر اضافہ ہوگا. جس قدر نیک اعمال ہوں گے, جس قدر دین کی پابندی ہوگی, اسلام کے اوپر ثابت قدمی ہوگی, اللہ رب العالمین بندے کی رفتار کو اور اس کی سپیڈ کو پل صراط کے اوپر تیز کر دے گا. اور بعض تو ایسے ہوں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے آنکھ ایک بار جھپکتی ہے نا, کتنی دیر لگتی ہے, آنکھ جھپکنے کی طرح وہ پل صراط عبور کر جائے گا. بعض ایسے ہوں گے بجلی کی چمک, ایک بار بجلی چمکی پھر ختم ہو گئی, اس طرح سے پل صراط کو عبور کر دے گا. اور بعض ایسے ہوں گے جو تیز دوڑنے والے, ٹریننگ یافتہ تیز دوڑنے والے, جو دوڑنے کا ماہر اور دوڑ کے مقابلے کے اندر دوڑنے والا گھوڑا جو بڑا ہی سرعت کے ساتھ دوڑنے والا ہو, وہ اس کی طرح تیزی سرعت کے ساتھ پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جتنا دین کے اوپر استقامت ہوگی دنیا میں, جتنی ثابت قدمی ہوگی دنیا کے اندر دین کے اوپر بندہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, اسی قدر پل صراط کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی رفتار کو بڑھا دے گا. اور پھر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جن نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے,
ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس کے ثابت قدم ڈٹے ہوئے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، غمگین بھی نہیں ہوتے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہے، خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ دین کے اوپر ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا کے اندر اعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں دین کے اوپر استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وَذَرُ الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ کام تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پر خطبہ جمعہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ سننا فرض ہے، واجب ہے۔ وہ لوگ جو خطبہ جمعہ کے اندر تاخیر سے آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، ان کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ خطبہ سننے کے اوپر جو ملنے والا اجر ہے، اس اجر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ خطبہ جمعہ کے اندر لیٹ آتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اجر سے محروم نہیں ہو رہا، وہ گناہ گار بھی ہو رہا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید جمعہ کا مطلب یہ ہے 2 رکعت امام کے ساتھ مل جائے، بس 2 فرض پڑھ لیں، چاہے دوسری رکعت میں بھاگتے دوڑتے ہی ہمیں 1 رکعت مل جائے، ہم بڑا سکون کا سانس لیتے ہیں کہ آج شکر ہے جمعہ جو ہے نا میرا چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا۔ آپ نے تو 1 فرض پایا ہے، 2 رکعت سے پہلے یہ جو خطبہ جمعہ ہے، یہ فرض اور واجب جو آپ نے چھوڑا ہے، آپ کو پتہ بھی آپ گناہگار ہوئے اس کی وجہ سے۔ اس لیے اس طرف ہمیں توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ جو خطبہ جمعہ ہے، یہ جو بندہ یہاں منبر پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی ذاتی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے جو بات بھی ہوتی ہے یا تو اللہ کی کتاب سے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتی ہے، اور دین انہی 2 چیزوں کا نام ہے۔ یہاں پر کھڑا ہونے والا خطیب آپ کو ذاتی مشورے نہیں دیتا ہے، ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں نہیں کرتا ہے، کوشش کرتا ہے آپ کو اللہ کا قرآن سنائے۔ یہ منبر امانت ہے، اور یہاں پر کھڑا ہونے والا اس کو اس امانت کا بخوبی احساس ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے آپ کی اصلاح کرے، آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے، آپ کی تربیت کرے،
نیکی کی تعلیم دے، برائی سے آپ کو روکے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ان باتوں سے اپنے آپ کو کیوں پیچھے رکھتے ہیں، کس وجہ سے ہم اپنے آپ کو لیٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعہ کی اذان ہو گئی بس اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے۔ دوسرا حکم کیا دیا، وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت، کاروبار، دکانداری، تجارت، اس کو چھوڑ دو، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اور علماء نے اسی آیت کو دلیل بنا کر لکھا کہ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد کاروبار کرنا، تجارت کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد، جس اذان کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، ایک مسلمان کی دکان کھلی رہے، اس کا کاروبار چلتا رہے، اس کی تجارت کا سلسلہ جاری رہے، اور پھر وہ بھاگتا دوڑتا 2 رکعتیں پا لے، وہ سمجھے کہ میں نے جو ہے نا جمعہ پڑھ لیا، خطبہ چھوڑنے کا گناہ بھی ہوا، اور اذان کے بعد اس کی دکان کھلی رہی، کاروبار چلتا رہا، یہ حرام کام کرنے کا بھی اس نے اپنے اوپر جرم لیا ہے اور گناہ لیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ پتہ ہے آپ کو؟ ہفتے کے دن اللہ نے منع کر دیا مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے، نہیں جاتے تھے سمندر کی طرف مچھلیاں پکڑنے کے لیے، ہیلے بہانے کیے، اللہ نے ان کی شکلوں کو انسانی شکل سے بندر کے اندر اللہ نے ان کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے بندوں نے ہیلے بہانے چھوڑ دیے، 2 رکعتیں مل جائیں گی، دوسرے خطبے میں پہنچ جاؤں گا، خطیب صاحب کے آخری الفاظ سن لوں گا، جمعہ تو ہو جائے گا، یہ ہیلے بہانے چھوڑ دو۔ یہ آپ کے لیے نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے واعظ کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی کتاب، نبی کریم علیہ السلام کی سنت، دین کی بات، اس کو سننے کا شوق اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے جب خطبہ شروع ہو چند افراد بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد ہم اپنی روٹین بنا لیں کہ ہم نے اپنی روٹین اور عادت کے مطابق ہی جانا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی اصلاح کریں، ایسے نہ کریں، دین کی بات کو ہلکا نہ لیں، معمولی نہ لیں، اور یہ غیر اہم نہ سمجھیں ان باتوں کو۔ ایک ایک بات قابل غور ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہم وہ بات کہتے ہیں، وہ اس لیے یا اللہ کی بات ہوتی ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی اہمیت کو پیدا کریں۔ جب آپ لوگ تاخیر سے آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر خطبہ جمعہ کے اندر بھی تاخیر ہوتی ہے۔ خطیب تو یہاں پر کھڑا ہے، اس کے سامنے پورا معاشرہ ہے، اس نے معاشرے کے اندر پائے جانے والے بگاڑ اور خرابیوں کی اصلاح کی بات بھی تو کرنی ہے نا، کب کرے گا؟ جب آپ لوگ ہی تاخیر سے آئیں گے کب آپ کو نصیحت کرے گا؟ کب آپ کو بتائے گا، جھنجھوڑے گا؟ آپ کے اندر یہ خرابی پائی جا رہی ہے، ہمارے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ نصیحت ہے آپ کے لیے، اور خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو جمعہ کی اذان کے بعد آتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جمعہ کی اذان سے پہلے اپنی حاضری کو یہاں پر یقینی بنائیں، تاکہ جو بات یہاں پر ہو اس کو آپ مکمل سنیں، اور اسی طرح سے جمعہ جو ہے وہ خطبہ جمعہ وہ وقت کے اوپر اس کو مکمل کیا جا سکے۔ ایک معاہدہ آپ کریں اور ایک معاہدہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کر لیں۔ بہت سارے بھائیوں کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ جمعہ کے اندر کئی دفعہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ 1:15 بجے کا ٹائم ہے، آئندہ 1:15 بجے خطبہ ختم ہو جائے گا، لیکن ساری ذمہ داریاں خطیب کی تو نہیں ہے نا، منبر پر کھڑے ہونے والے کی نہیں ہے نا، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ بھی تو اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ آپ اذان جمعہ 12:30 بجے ہوتی ہے، آپ بھی 12:30 بجے سے پہلے آنا اپنے یقینی بنائے کریں۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور انشاءاللہ جو یہاں پر کھڑا ہوگا وہ اللہ کی توفیق سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، اور انشاءاللہ اس میں ہم دونوں کے لیے بھلائی و خیر ہے۔ جو نصیحت کی بات ہو جب تک اس کو پورا نہیں سنیں گے، آدھی ادھوری بات بھاگتے دوڑتے ہوئے بات سنیں گے، کیا فائدہ ہے ایسی بات؟ تو اس لیے ان باتوں کی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ آپ کا کاروبار، آپ کی تجارت 1.5 گھنٹے کے لیے، 1.25 گھنٹے کے لیے اگر آپ اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اللہ اس کی وجہ سے ایسی برکت آپ کے کاروبار کے اندر نازل فرمائے گا کہ آپ اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے۔ ویسے ہم نے لکھ کر لگایا ہوا واللہ خیر الرازقین، جمعہ کے ٹائم دکان کھلی ہوئی ہے،
یہ اسی جمعہ کی آیات ہے جن کا اختتام اللہ نے واللہ خیر رازقین پر کیا. اللہ کے خیر رازقین ہونے پر یقین ہے نا, تو پھر اللہ کا پہلے ہی حکم ہے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور کاروبار کو چھوڑ دو. 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیا ہم اس کی قربانی دے سکتے؟ اللہ کے گھر میں آئے, رب کی باتوں کو سنیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کے اندر میرے رب کا حکم, اپنے رب کے حکم کو ماننے کے لیے 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے قربانی میں نہیں پیش کر سکتا, میں کر سکتا ہوں, لیکن وہی بات ہے اگر میری نیت ہو تو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر خیر اور نیکی کے کام کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی شر اور فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.